أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسل. الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وہ لوگ جڑے اللہ تے یقین رکھتے ہیں، اللہ دی عظمت دا اقرار کرتے ہیں اور تمام انبیاء دی نبوت دا اقرار کرتے ہیں. چونکہ اللہ نے جتنے نبی مبعوث فرمائیں سارے نبی معصوم عن الخطا، سارے نبی پاک باز، سارے نبی اللہ دی طرف حق بیان کرنے والے. اور ایک یقینی گل ہے کہ جتنا حصہ دین دا خبر نہ تعلق رکھتا اللہ دی ذات دے بارے، اللہ دی صفات دے بارے، آخرت دے بارے، ملائکہ دے بارے، جنت دوزخ دے بارے، جتنا حصہ دین دا خبر نہ تعلق رکھتا کہ نبیوں نے خبر دیتی، وہ سارے نبیوں نے ہکی خبر دی تصدیق کی تھی. اللہ دی ذات اور صفات دی، آخرت دی اور حساب کتاب دی، جنت دوزخ دی، تمام انبیاء نے جڑی خبر دیتی وہ ہک ہی دیتی ہے. دوسرا حصہ دین دا احکام، اوامر و نواہی، وہ مختلف شریعتاں انساناں دی طبیعت، انہاں دی قوت برداشت اور انہاں دی ضرورت دے مطابق، چونکہ اوامر و نواہی ہوندے انسان دی اصلاح واسطے، اس دی تعمیر واسطے، اس دے بدن دی بھی، اس دی روح دی بھی، دونوں جسمانی اور روحانی زندگی دی اصلاح واسطے ہونیان عبادات اور اوامر و نواہی. وہ مختلف قوماں مختلف انبیاء دے زمانے مختلف دینات مختلف رہیاں. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی خصوصیات دو باقی نبیوں نالوں الگ ہیں. ایک تے اے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت واسطے مبعوث ہوئے. اس تو پہلے جتنے نبی مبعوث ہوئے وہ مخصوص لوگوں واسطے مبعوث ہوئے اور مخصوص زمانے واسطے مبعوث ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے مبعوث ہوئے ساری انسانیت واسطے اور سارے زمانے واسطے مبعوث ہوئے. دوسری گل یہ ہے کہ آپ تے جڑے اوامر و نواہی نازل ہوئے یہ اللہ دی آخری کتاب اور آخری دین اور آخری نبی، ان آج پھر کوئی تبدیلی دا تصور نہیں. ایک قیامت تک اسی طرح بدستور راسن. لیکن جڑا بھی ایمان لے کے آؤں وہ تمام اللہ دے نبیوں نو برحق مندہ، اللہ دیاں کتابوں نو برحق مندہ، لیکن اتباع اس نبی دا کیتا جائے گا جس نبی دا زمانہ، جس دا عہد ہے. چونکہ عہد قیامت تک حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دا، اس واسطے اتباع آپ دا کیتا جائے گا. تو جڑے ایمان جنہاں نو نصیب ہوندا اللہ نال ایمان لے آؤندے، اللہ دے رسولاں نال انبیاء نال ایمان لے آؤندے. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نبوت کسے تفریق نہیں کردے. جس طرح یہود نے آکھیا سی موسیٰ علیہ السلام نو مننے لیکن عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت دا انکار کر دیتا، یا عیسائیاں نے عیسیٰ علیہ السلام نو تو اللہ دا بیٹا من لیا اور باقی انبیاء دی نبوت دے انکار کر دیتا. فرمایا اس طرح نہیں کر دے بلکہ نبوت سارے دی تصدیق کر دین اور سارے انبیاء نو نبی من دین. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. ای او لوکن
جنہوں نے اللہ کریم بہت اچھا بدلہ بھی عطا فرمائے گا، اس واسطے کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اگر انہوں کو کوئی لغزش بتقاضۂ بشریت ہو گئی یا کوئی کمی یا خامی رہ گئی تو اللہ دی رحمت اس کو دور کرنے واسطے کافی ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم۔ یہود نے مطالبہ کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ اگر تسی اللہ دے سچے نبی ہو تو پھر کوئی چند آیات آئیاں، کدی ایک آئی، کدی 5 آئیاں، کدی 2 آئیاں تے وہی آ رہی ہے اور تسی آکھ دے اللہ دی طرف وہی آئے تے اللہ پاک لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں تن دے دینا؟ ایک لکھی لکھائی کتاب آسمانہ تو آ جائے تے اسی من بھی لئیے۔ اللہ کریم فرمایا لکھی لکھائی کتاب موسیٰ علیہ السلام نو جی ملیے۔ جس ویلے موسیٰ علیہ السلام طور تے رہے چلا کیتا ہونا تو انہوں نے اللہ کریم نے لکھی لکھائی کتاب دیتی اس تو پہلے، تے جس ویلے وہ کتاب لے کے آئے تے انہاں آکھیا جی وہ کتاب نہیں سانو تسی ساڈے روبرو اللہ کریم تکاؤ نا، اللہ نال ساڈی گل کرو اسی روبرو ویکھیے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جس لئے کتاب دیتی فقد سالو موسیٰ اکبر من ذالک، تو بہت بڑی جرات نہ کی تھی، آکھ لگے بھئی کتاب موسیٰ علیہ السلام تسی لے ہو کہ پتہ کتھے لے ہو، ساڑھے روبرو اللہ کریم ہوئے اور اللہ سانو دسے میں دیتی ہے موسیٰ نو کتاب پھر اسی منیں گے۔ ارن اللہ جہراتن، اللہ نو ساڑھے سامنے کرو جی روبرو تکیے، پھر اللہ سانو دسے وہ کتاب میں دیتی پھر منیں گے۔ فاخذتہم الصاعقۃ بظلم، اس گستاخی دے بدلے اللہ نے انہاں تے ایسی بجلی دا لپکا پایا کہ وہ مر گئے، تباہ ہو گئے، مٹ گئے، لبدے ہی نہیں ہے، ایسی بجلی پئی کہ خاکستر ہو گئے۔ پھر ایسے لوگ کہ فرعون نو غرق دریا ہوندے انہاں ویکھیا اور انہاں دے واسطے اللہ نے دریا چ رستے بنا دیتے، یہ سارے معجزات تکنے تو بعد ایک گوشالہ بنا کے تو اس دی پوجا کرن بہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دی دعا نال اللہ نے پھر انہاں نو زندگی دیتی، انہاں دعا کیتی یا اللہ انہاں دی جہالت دی وجہ تو انہاں نو موت نہ دے تے تو قادر ہے، اے میرے سر الزام ہو سی کہ انہاں نو نال لے گئے اور انہاں نو پتہ نہیں کدے مار کے سٹا ہے تے اللہ پاک انہاں نو زندگی دے، انہاں نو موت تو بعد زندگی دے دیتی۔ پھر اتنا بڑا معجزہ تکنے تو بعد فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئی انہاں دے سامنے، اور ان اس سے سمندر چو خشک رستے اللہ انہاں بنا دیتے اور یہ گزر کے نکل گئے، پار آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے تھے، پیچھے بچڑا جے بنا کے گوشالہ بنا کے دی پوجا کرنے لگ پہ۔ فعفونا عن ذالک، پھر انہوں نے بڑے بڑیاں گستاخیاں اللہ کریم فرمائے میں معاف کیتیاں موسیٰ علیہ السلام دی دعانا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، پھر موسیٰ علیہ السلام نو سری غلبہ دیتا، اور اس دا سلطان مبین تو مراد ہوندی دنیاوی غلبہ بھی، اور جسے حکومت و سلطنت بھی شامل ہے۔ انہوں پھر سلطنتاں اور حکومتاں مل گئیاں، دنیا تے انہوں نے بڑیاں بڑیاں ریاستاں بن گئیاں، لیکن یہ پھر اللہ دی نافرمانی تے تل گئے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ورفعنا فوقہم الطور، میں پورا پہاڑ طور اٹھا کے نہ دے اتے مسلط کر دیتا کہ یا منو اور یا پھر پہاڑ توڑے تے گر کے تو انہوں تباہ کر دے گا۔ پھر اس ویلے پھر انہیں اقرار کیتا جی اسی مننے ہیں، اللہ پاک نے وہ عذاب ٹال دیتا اور بڑا انہیں وعدہ کیتا پکا کہ نہیں جی آئندہ سی اللہ دی اور اللہ دے نبی دی اطاعت کریں گے۔ پھر انہوں نے حکم دیتا گیا وَقُلْنَا لَهُمْ مُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، حکم دیتا کہ اس شہر داخل ہو جاؤ، تو انہوں لڑنا نہیں پائے گا، کوئی محنت نہیں کرنی پائے گی، تسی جاؤ گے وہ شہر خالی کر دیں گے، تو ہمیں سپرد پورا بھرا شہر ہو جائے گا، لیکن شہر دے دروازے چو گزرو تو سر بسجود ہو کے سرنگوں ہو کے اللہ دی تسبیح کرتے ہوئے گزرو، اللہ دی تسبیح آکھ دے سجدہ کرتے ہوئے اللہ دی عظمت بیان کرتے ہوئے گزرو۔ اتھے انہوں نے پھر وہ کلمہ بدل دیتا اور ہور ہی کوڑو ایجاد کر کے آکھنا شروع کر دیتا۔ پھر انہوں نے حکم دیتا لا تعدوا فی السبت،
کہ تسی ہفتے دے دن زیادتی نہ کیتی کرو، مچھلیاں نہ پکڑیاں کرو، لیکن اسے بھی نہ بدعہدی کیتی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، حالانکہ انہاں ساریاں گلاں تے اساں انہاں دے کولوں بڑا مضبوط وعدہ لیا سی، لیکن ایو بد نصیب قوم ہے کہ نہ کوئی وعدہ پورا نہ کیتا، اللہ معاف کردہ گیا، پھر گستاخ ہوندے گئے۔ انہاں پھر عجیب عجیب گلاں کیتیاں، انہاں نے وعدے توڑے جڑے اللہ نال کیتے، اور کفر اللہ دی آیات نال کیتا، انکار کیتا احکام الہی دا، انبیاء علیہ السلام نو ظلمن شہید کیتا، اور آکھ دے کہ ساڑھے دلہ دے تجی غلافن، ساڑھے دل تے کوئی گناہ دا تصور آ ہی نہیں سکتا، ساڑھے دل تے بڑے محفوظن، حالانکہ ہر فعل غیر شرعی کر دے، اللہ دے نال بدعہدی کر دے، اللہ دی آیات دا انکار کر دے، اللہ دے انبیاء نو ظلمن شہید کر دے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ آدھے ساڑھے دلہ تے غلاف محفوظن، لیکن اللہ نے انہاں تے مور کر دیتی، انہاں دے مسلسل کفر کرنے دی وجہ تو اللہ انہاں تے مور کر دیتی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، سوائے چند خوش نصیباں دے باقی انہاں چو کسے نو پھر ایمان نصیب نہیں ہوا۔ یعنی جڑا مسلسل بدعہدی اور گناہ ہے، او غضب الہی نو دعوت دینا اور اللہ دلہ تے مور کر دینا، اور پھر ہدایت نصیب نہیں ہوندی۔ انہاں سی آیات پڑھ کے تے اسی بے فکر ہو گئے ہیں، اے تے جی وہ بنی اسرائیل دے اور یہودیاں دے بارے نورنا بدعہدی کیتی، لیکن اسی بھی تے عہد کیتا اللہ نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ حق سب تو بڑا عہد ہے جڑا پہلے اسی کرنے ہیں۔ پھر ہر عبادت اللہ دی تسبیح اور اس دی ثنا کرنے، اور پھر اسی آنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرنے، اور صرف تیرے کو مدد منگنے، اور صرف تیری ہی عبادت کرتے رہاں گے ہمیشہ، اور صرف تیری مدد تے بھروسہ کریں گے۔ زبانی آکھنے سانو سدھا راستہ تکا انہاں لوکاں دا جنہاں تے انعام کیتے، اور انہاں تو بچا جنہاں تے تیرا غضب ہویا یا جڑے گمراہ ہو گئے۔ لیکن اس سارے وعدے دی پاسداری اسی کتنی عملی زندگی کتنی کرتے ہیں؟ یہ قرآن حکیم کو قصے کہانیاں بیان کرنا قرآن دا موضوع نہیں، تاریخ قرآن دا موضوع نہیں۔ قرآن جڑی تاریخ بیان کردا بالکل اس طرح جس طرح بندے نو روبرو بٹھا کے اللہ کریم بڑی شفقت دے نال، بڑے پیار دے نال اس نو گزشتہ اقوام دیاں سچیاں کہانیاں سناندا، اس واسطے کہ انہوں نے اے کیتا تے اس دا اے نتیجہ ہویا۔ تو یہ خدا نہ خواستہ تسی بھی انسان ہو، اللہ دی مخلوق ہو، اللہ دے ایک نبی دی امت ہو، اگر تساں بھی اس طرح دا اقدام کیتے اور اپنے نبی دی نافرمانی کیتی، اللہ دی آیات دا اتباع نہ کیتا، تو ساڑھے نال بھی اسی، چونکہ اصول فطرت ہے کہ جو بوئے گا وہ کاٹے گا، تو جس طرح دا کردار ہوئے گا اس طرح دا اسی۔ اللہ کریم بڑے پیار نال، بڑی شفقت نال ایک اللہ ایک بندے نال کردہ، فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، یہ تعدن ساڑھے دلہ تے بڑے غلافن، بڑے محفوظن، محفوظ نہیں، انہاں تے اللہ نے مور کر دیتی، انہاں نو ہدایت نصیب نہیں ہوندی، سوائے چند اللہ دے انہاں بندیاں دے جڑے اس جرم انہاں دے شریک نہیں ہوئے، اور جڑے خلوص نہ اللہ دی عبادت کرتے رہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، پھر انہوں نے اللہ دے نال کفر کیتا اور حضرت مریم تے بہت بڑا بہتان لایا۔ ایسی بد نصیب قوم ہے کہ نبی دی والدہ تے بہتان لاؤں باز نہ آئے۔ ایک ایسی پاک دامن خاتون جس دی پرورشی مسجد چوئی، جس دے نال اللہ دے فرشتے ہم کلام ہوئے، جس نال اللہ نے جس تے خاص رحمت کی تھی اور اپنا کلمہ عطا کیتا، اور قدرت باری دے نال ایک ایسا فرزند ارجمند عطا کیتا جس نے بچپن پیدا ہونے جس نے کلام فرمایا اور جس نے اعلان اپنی نبوت دا کیتا، اور جڑا انتہائی حسین و جمیل، انتہائی نیک پاک باز اور اللہ دا نبی اور اللہ دا رسول ہے، انہوں نے نبی اور رسول دی والدہ تے بہتان لایا۔ اتنا بڑا ظلم انہوں کیتا، پھر انہوں نے کفر کیتا اللہ دے احکام دے نال اور اللہ دی آیات دے نال۔
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللہ. پھر ہور انہاں جھوٹ بولیا، پھر انہاں کوشش کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام دا اتباع کرنے کی بجائے انہوں قتل کر دیتا جائے. وہ دی وجہ کی ہے؟ وجہ انہاں دی اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اقتدار دی حوث، پیسے دی، دولت دی حوث، اپنی معتبری، اپنی پیری چمکانے دی حوث. اسے چے لگ کے عیسیٰ علیہ السلام نو مندے تے ساریاں چیزاں جاندیاں. انہاں نے بادشاہ نو بھڑکا کے عیسیٰ علیہ السلام دے قتل دا حکم لے کے انہاں نو صلیب تے لٹکانے دی کوشش کی تھی. اللہ کریم فرماندہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ اے عیسیٰ علیہ السلام نو قتل کر سکے، نہ اے انہاں نو صلیب تے لٹکا سکے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہاں نو اللہ نے شبہ پا دیتا، دھوکے پا دیتا. ایک بندہ جڑا عیسیٰ علیہ السلام نہ دھوکہ کر کے گیا اور انہاں نو ایک مکان جتھے او تشریف فرمائے اتھے بٹھا کے ہو گیا بادشاہ دے سپاہی لین کہ آؤ جی میں تو انہوں گرفتار کرا دینا. اس سپاہی جلے دروازے تے آگے اس نو نہ آکھیا جا اندرو عیسیٰ علیہ السلام نو باہر کر. اندر بڑھیا عیسیٰ علیہ السلام نو تو اللہ پاک آسمانہ تے اٹھا لیا. اس دی شکل انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام دی نظر آوے. اس نے باہر آن کے آکھیا بھی وہ اندر تھا کوئی نہیں خبر کتے گئے. انہوں نے آکھیا سن دا لینا تو ہی دے ساں. انہاں نپ لیا وہ صلیب جی انہاں اس دی کنڈ تے لدی تے لے گئے جا کے صلیب تے لٹکا دیتا. اور جس نے صلیب تے لٹکایا تو اس دا اپنا اصل چہرہ سامنے انہوں نے اس نے سمجھ ہے یہ تو بندہ دوجا سا پھا لا دیتا بھی. ہم ڈھونڈو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کتھے کوئی نہ لبے. انہیں ایسی گل نہیں جس دا یہ اظہار بھی نہیں کر سکتے، دسنا بھی نہیں چاہتے جی اپنی طرفوں بڑا کمال جی اساں عیسیٰ علیہ السلام نو مار سٹیا. یہ ہوں کہ ہویا جی وہ جی اس بندے نے دب دے پتہ نہیں وہ انہاں کدے غائب کیتا. پھر آکھن لگے انہیں جی اتھے صلیب تے تو مر کے تے اسیں دفن کر دیتے تو دوجے دن قبرہ چ اٹھ کے آسمان تے لگ گئے. جی ایڈے تکلف دی کیڑی لوڑ ہے جو اللہ دے بیٹے اور وہ بھی اللہ دی صفات نال متصف ہے. مطلب بیٹے باپ دی انسان دا بیٹا انسان ہوندا، اللہ دا بیٹا بھی اللہ ہو سی، چھوٹا اللہ ہو سی، کمزور ہو سی، وڈے اللہ تو لیکن ہو سی تو اللہ خدائی صفات نال متصف ہو سی. تو پھر دوجے دن زندہ ہونا ہے تو مرنے دے تکلف دی کیڑی لوڑ ہے؟ اس دے مارنے تے کیوں قادر ہوندے؟ وہ کیڑا معبود ہے جسا مخلوق قتل کر سکتی؟ لیکن وہ سارا فسانہ انہوں نے گھڑ کے دنیا نو گمراہ کیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. پھر وہ طرح طرح دی انہوں نے کہانیاں گھڑنیاں پئیاں اور شکوک و شبہات پیدا ہو گئے اور یہ آج تک صرف اپنے گمان دا اتباع کر رہے ہیں. پھر کوئی دلیل اس گل تے کوئی نہیں کہ کس طرح تو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیتا، یہ قتل کیتا، یہ صلیب دیتی. وما قتلوہ یقیناً، ایک قطعی گل ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کر سکے. بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہوں نے اپنی طرف اٹھا لیا. اور حدیث شریف جس دی ساری تفصیل ملتی ہے اللہ کریم نے انہوں نے اٹھا لیا آسمان تے موجوداً. شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملاقات بھی ہوئی. شب معراج مسجد اقصیٰ جا کے انہوں نے دوگانہ بھی حضور دی اتباع ادا کیتا اور حضور نے دسیا کہ آسمانہ تو انہوں نے نزول ہو سی، دنیا تے راسن، شادی کرسن، اولاد ہو سی اور وصال ہو سی، پھر حضور دے روضہ اطہر دفن ہو سن. اور اجے تک اتھے چوتھی قبر دی جگہ خالی پئی ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام نے دفن ہوا. بعض لوگ سوال بھی بڑے جاہلانہ کر دیں او جی اگر آسمانات ہیں تو پھر اتھے کھاندے پیندے کہ رفع حاجت کتھے کر دیں آسمانات پھر کہ اس دا انتظام ہے. پہلی گل تے وے جتھے کوئی ہوندا نا جس عالم میں اس عالم دیاں ضروریات اس دے مطابق بدل ویندیاں. اگر آپ آسمانات ہیں تو انہاں دی غذا بھی آسمانی ہو سی، رہائش اور بود و باش بھی آسمانی ہو سی، زمینی آکام آسمان تے وارد نہیں ہوں. دوسری گل یہ وے کہ زندہ بچہ ماں دے پیٹ وچ ہوندا اس دے وچ زندگی پیدا ہو ویندی، وہ روٹی کتوں کھاندا، باتھ روم کتھے جاندا؟ اگر ماں دے پیٹ اس دے سارے اہتمام رب العالمین کردا اور وہ زندہ بھی ہوندا اور اس دی پرورش بھی ہو رہی ہوندی، بدن دی پرورش بھی ہو رہی ہوندی اور پیدا ہوندا تو مکمل انسان ہوندا.
ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਾਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। پھر آسمانہ تے فرق نہیں پان چونکہ اِنَّ یَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اللہ دے نزدیک جڑا ہے کہ دن وہ دنیا دے جڑے تسی گن دیو انہاں دے 1000 سال دے برابر ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے 2000 سال ہوئے دنیا تو اٹھیا، یہ مطلب ہے آسمان تے تو 2 دن گزرے، انہاں دی عمر مبارک ہی تو کوئی فرق نہ پیا، اتنے تو 2 دن گزرے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اصل بات یہ ہے کہ یہ ساریاں چیزاں مننے واسطے سب تو پہلے اللہ نو قادر مننا پوندا کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے، اللہ ہر چیز تے غالب ہے، اور اللہ حکمت والا، وہ جو چاہندا جس طرح اس دی حکمت دا تقاضا ہوندا اس طرح وہ امور سر انجام دیندا۔ وہ قادر بھی ہے، جو چاہے کر سکدا، اور وہ حکیم و دانا بھی ہے، ہر کم کس طرح کرنا کس ویلے کرنا یہ اس دی حکمت نال طے ہوندا، یہ بندیاں دے مشورے دی اسے ضرورت نہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا جتنے اہل کتاب زمین تے ہو سن انہاں تے پھر ایمان آننا پئے گا انہاں دی موت تو پہلے جس ویلے وہ زمین تے نازل ہو سن، پھر انہاں دے کوئی چارہ نہیں رہے گا، یا مسلمان ہون گے یا قتل ہون گے، لیکن مسلمان نہ بھی ہوئے تو انہوں مننا پائے گا با عیسیٰ علیہ السلام زندان اور واقعی زمین تے واپس آگئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت دن عیسیٰ علیہ السلام انہاں تے گواہ ہو سن کہ انہاں دی کرتوت کیے اور انہاں نے کیتا، انہاں نے تعلیمات کیے یا انہاں نے انہاں نے کس طرح مسخ کیتا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یہ ایسی ظالم قوم یہودیاں دی کہ انہوں نے اللہ دی نافرمانی اس حد تک کی تھی کہ اللہ نے انہاں تے دنوی زندگی بھی تنگ کر دیتی، اور بعض جڑیاں چیزاں انہاں دے واسطے مفید ہیں بڑیاں مزیدار ہیں اللہ نے انہاں دے گناہ دی وجہ تو انہاں تے حرام کر دی۔ امت محمدیت بھی بہت ساری چیزاں حرام ہیں، لیکن الحمدللہ جتنی حرام چیزاں انہاں کوئی خیر نہیں، یا وہ انسانی بدن واسطے مضرن یا انسانی اخلاقیات یا ایمانیات واسطے مضرن، جتنیاں او چیزاں جڑیاں مضرن او حرام کیتیاں گیاں، کوئی چیز جڑی انسان دی بھلائی واسطے اللہ نے حرام نہیں کیتی۔ اس واسطے آدھے نا وہ فلانے بیماری شراب دے ہو جی، فلانے بیماری فلانی حرام شے جڑی ہو جی ضرورت واسطے حلال ہو گئی، علماء حق لکھ دیں اسے اگر خیر ہوندی اللہ حرام ہی نہ کردا، اگر اسے شفا ہوندی اللہ اس نو حرام ہی نہ کردا۔ کوئی بھی حرام ضرورت واسطے حلال نہیں ہوندا، ہاں اگر کسی نو انتہائی اضطرار حرام کھونے دی جان بچانے واسطے اجازت دیتی گئی تو اس تے بھی حرام حلال نہیں ہوتا، حرام ہی رہندا، صرف اس نو اجازت اتنی کہ جان بچانے جتنا کھا گنا تو اس دا گناہ نہ اسی جواب طلبی نہ اسی، حرام حلال نہیں ہوتا۔ اور انہاں دی گناہ دی وجہ تو بہت ساری اچھیاں چیزیں بھی حرام کر دیتی ہیں، بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ دی راہ تو چونکہ کثرت نہ روک دے، یعنی کفر دی ایک مصیبت ہے کہ بندہ صرف خود کفر نہیں ہوتا، پھر دوسرے نے بھی کافر کرنے دی اور اللہ دی راہ تو روکنے دی کوشش کرتا اور عذاب الہی دا مستحق ہوتا۔ اللہ کریم اس تو پناہ دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ